दोनों लुटेरों को ठिकाने लगाने के बाद मैं पलटकर गाड़ी में बैठना ही चाहता था कि मुझे बाईं कलाई में शदीद चुभन का एहसास हुआ। मैंने चौंक कर जायजा लिया तो आस्तीन खून में भीगी नजर आई। उसके साथ ही दर्द की शिद्दत बढ़ती महसूस हुई। मुझे अंदाजा हुआ कि खून मुसलसल रिस रहा है। फजा में प्रवास करते चाकू की धार ने मेरे अंदाजे से गहरी खराश लगा दी है। जल्द से जल्द खून रोकना होगा वरना मसला संगीन हो जाएगा। मैंने जख्म पर पट्टी की तरह बांधने के लिए किसी कपड़े की तलाश में इधर उधर नजरें दौड़ाईं। तभी मुझे खंजर वाले बदमाश के मुंह पर लिपटा गुलूबंद याद आ गया। इस सारी मारामारी में उनकी शक्ल देखने की तरफ मेरा ध्यान ही नहीं गया था। वैसे देख भी लेता तो कौन सा उन्हें शनाख्त कर लेता। मैं तो यहाँ बमुश्किल एक दो लोगों को ही जानता था। मैं गाड़ी के पिछले हिस्से की तरफ गया तो खंजर बरदार वहीं मुंह के बल पड़ा था। वो मेरे अंदाजे से कहीं ज्यादा सख्त जान साबित हुआ था, क्योंकि खासी जोरदार जर्ब लगने के बावजूद वो बेहोश नहीं हुआ था और अब भी धीरे धीरे कराह रहा था। उसका गुलूबंद चेहरे से हटकर गर्दन के गिर्द हमायल हो चुका था। मैंने गुलूबंद खींचना चाहा तो वो खुलकर हाथ में आने की बजाय उसकी गर्दन में फंदे की तरह कसने लगा। गुलूबंद खोलने के लिए मुझे मजबूरन उसे चित लिटाना पड़ा। मैं गुलूबंद लेकर सीधा खड़ा होने वाला था कि मेरी नजर उसके चेहरे पर पड़ी। रोशनी ज्यादा न होने के बावजूद मुझे उसकी शक्ल जानी पहचानी सी लगी। तभी मेरे जहन में झमाका सा हुआ। साहिबजादा इमादुद्दीन के दौलत खाने से बेनीले मराम रुखसत होने के बाद मैं एक दुकानदार से शब बसरी के ठिकाने के बारे में रहनुमाई हासिल कर रहा था तो वहाँ यही बदमाश खरीदार के रूप में मौजूद था। उसे पहचानते ही गुस्से से मेरा खून खौल उठा। ये बदमाश हमारी गुफ्तगू का एक एक लफ्ज तवज्जो से सुन रहा था और बखूबी वाकिफ हो गया था कि मैं पहले तो आमगाह और फिर होटल जाऊंगा। उसे मैं कोई मालदार शिकार लगाऊंगा जिसे लूटकर लंबा माल हाथ लगने की उम्मीद थी। शादाब रेस्टोरेंट में खाने के इंतजार और फिर पेट भरने में मेरे घंटा भर से भी ज्यादा सर्फ करने की वजह से उसे इत्मीनान से मंसूबाबंदी करने और एक और लुटेरे को अपने साथ लगाने का भी मौका मिल गया। मैंने तवज्जो से नहीं देखा था, हो सकता है वहीं कहीं इनकी मोटरसाइकिल भी मौजूद रही हो। मेरा दिल चाहा कि अपना रास्ता खोटा करने वाले उस बदबख्त लुटेरे को कम से कम एक जोरदार ठोकर रसीद करूं, लेकिन फिर उस पर लानत भेजकर मैं गाड़ी के अगले हिस्से की तरफ बढ़ा और अपने दाएं हाथ और दांतों की मदद से गुलूबंद को जख्म पर खासा कसकर बांध दिया। मुझे उम्मीद थी कि इस तरह खून कम से कम वक्ती तौर पर रिसना बंद हो जाएगा। उसके बाद मैंने गाड़ी का दरवाजा खोलकर ड्राइविंग सीट पर बैठना चाहा। तभी मेरी नजर गाड़ी के ऐन सामने खड़ी मोटरसाइकिल पर पड़ी। मैं उसके पास से गुजरकर भी आगे बढ़ सकता था, ताहम ऐन उसी वक्त मेरे जहन में एक ख्याल आया। उस बदमाश को इतनी इजाफी सजा तो मिलनी ही चाहिए। मैं आगे बढ़ा और ठोकर मारकर मोटरसाइकिल सड़क पर गिरा दी। उसके बाद मैं अपनी गाड़ी में बैठा और इंजन स्टार्ट करके हेडलाइट्स रोशन कर दी। बदमाशों की मोटरसाइकिल बदस्तूर ऐन सामने पहलू के बल सड़क पर पड़ी हुई थी। मैंने गाड़ी गियर में डालकर आगे बढ़ाई और स्टीयरिंग घुमाकर निहायत एहतियात से बाएं तरफ का अगला टायर आहिस्तगी से मोटरसाइकिल के पिछले पहिए पर चढ़ा दिया। गाड़ी को हल्का सा झटका लगा। मुझे यकीन था कि मेरे टायर को नुकसान नहीं पहुंचा, ताहम मैंने एहतियातन पिछले टायर को मोटरसाइकिल के पहियों पर से गुजारने से गुरेज किया और गाड़ी का स्टीयरिंग मजीद मोड़कर सीधा आगे बढ़ाता चला गया। दुकानदार का बताया हुआ होटल अब ज्यादा दूर नहीं था, ताहम मुझे बखूबी इतराक था कि खून से सुर्ख आस्तीन और गुलूबंद में जकड़ी कलाई के साथ मैं होटल जैसी किसी जगह जाकर तमाशा नहीं बनना चाहता था। मुझे तिब्बी इमदाद की जरूरत थी, मगर किसी डॉक्टर या अस्पताल का रुख भी नहीं कर सकता था। मैं प्रशांत होटल के सामने से गुजरता चला गया। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि होटल नहीं तो मैं कहाँ का रुख करूं। मेरे साथ कुछ ही देर पहले जो वारदात हो चुकी थी, उसके बाद मैं ज्यादा देर सड़कों पर नहीं भटक सकता था। मेरा एक दुश्मन शहर में आजाद फिर रहा है जो मुझे और मेरी गाड़ी को बखूबी पहचान सकता है। वो पुलिस के पास जाने की हिम्मत तो शायद न करे, लेकिन अपने जैसे बदमाशों की टोली इकट्ठी करके मुझ पर दोबारा हल्ला तो बोल सकता है। अपने सरगना का हशर जानने के बाद इस मर्तबा तो उसके इंतकाम की आग मजीद भड़क रही होगी। तभी मुझे इस शहर में मिलने वाला पहला शख्स सरवत हुसैन नईमी याद आ गया, जिसने मुझे बड़े ही खुलूस से बरादरे मन कहकर मुखातिब किया था। मुझे बसद इसरार अपना मेहमान बनने की दावत भी दी थी, लेकिन क्या इस हालत में एक बिल्कुल अजनबी शख्स के घर जाना मुनासिब होगा? हो सकता है इस जख्म के हवाले से वो मेरी बात को सच न माने और मुझे मशकूक जानकर पुलिस को इत्तला देना ज्यादा मुनासिब समझे। मैंने अपने उस अंदेशे पर गौर किया और इस नतीजे पर पहुंचा कि इस अनजान शहर में तेजी से गहरी होती रात में
محض بدگمانی کی وجہ سے بظاہر ایک ہمدرد شخص کی مدد کی پیشکش ٹھکرانا مناسب نہیں۔ ہاں، احتیاط کے تقاضوں کو کسی لمحے بھی نظر انداز کرنا مناسب نہیں ہے۔ میں ثروت حسین نعیمی کے ٹھکانے پر پہنچ کر اسے سب کچھ سچ سچ بتا دیتا ہوں اور اس دوران میں اس کے رد عمل کا بغور جائزہ لیتا رہوں گا۔ اگر کوئی قابل اعتراض بات مشاہدے میں آئی تو میں فوراً ہی وہاں سے رخصت ہو جاؤں گا۔ اگر اس کے گھر قیام کا موقع مل گیا تو میں رات کو بھی احتیاط ملحوظ خاطر رکھوں گا۔ اگر مجھے وہاں چند گھنٹے رکنے کا موقع بھی مل گیا تو اس مہلت سے فائدہ اٹھا کر میں کم از کم اپنا لباس تو تبدیل کر لوں گا اور مجھے اپنی کلائی کی مرہم پٹی کا بھی موقع مل جائے گا۔ ڈاکٹر یا ہسپتال جانے سے بچ جانا اپنی جگہ ایک کامیابی ہوگی۔ میرے پاس مزید سوچ بچار کی گنجائش نہیں تھی۔ میں نے گاڑی موڑی اور واپس شہر کے وسطی حصے کی طرف چل پڑا۔ اس دوران میں میرا ذہن نعیمی صاحب کا بتایا ہوا پتہ یاد کر رہا تھا۔ مجھے مسجد عثمان بن عفان کا نام اچھی طرح یاد تھا۔ انہوں نے وہیں سے کچھ آگے اپنی رہائش گاہ کا بتایا تھا جس کے نیچے ان کا کتب خانہ تھا۔ قوی امکان تھا کہ وہ خاطر خواہ حد تک معروف شخص ہوں گے۔ مجھے امید تھی کہ اس علاقے میں پہنچنے کے بعد ان کے گھر تک پہنچنا مشکل نہیں ہوگا۔ 2-3 غلط موڑ مڑنے اور ٹمکٹویاں مارنے کے بعد میں پہلے مارلو روڈ اور پھر مسجد عثمان بن عفان تک پہنچ گیا۔ اسے آگے منزل تک پہنچنا مشکل ثابت نہیں ہوا۔ دارالکتاب نامی دکان اس وقت تک بند ہو چکی تھی، البتہ اس کے پہلو سے اوپری منزل تک جانے والا زینہ مجھے فوراً نظر آ گیا۔ میں نے گاڑی روک دی۔ اس گلی میں زیادہ تر یہی اسلوب دکھائی دیا، یعنی نچلے حصے میں دکان اور اوپری منزل پر رہائش۔ اس وقت وہاں اچھی خاصی ویرانی دکھائی دی، تاہم اندازہ لگانا مشکل نہ تھا کہ یہاں دن بھر خاصی چہل پہل رہتی ہوگی۔ میں نے گاڑی سے اتر کر زینے کے دروازے پر دستک دی۔ مکینوں کی اوپری منزل پر موجودگی کے خیال سے میں نے قدرے زور سے ضرب لگائی۔ لگ بھگ فوراً ہی کسی نے خفگی بھرے لہجے میں للکارا، کون ہے محترم؟ کیوں دروازہ توڑے ڈال رہے ہیں آپ؟ حیدرآبادی اردو میں بولنے والی وہ آواز بلا شبہ نعیمی صاحب ہی کی تھی۔ میں جواباً کچھ کہنے ہی والا تھا کہ میں نے دکان کے اوپر موجود ایک کھڑکی کھلنے کی آواز سنی۔ میں زینے کے پاس سے جلدی سے پیچھے ہٹا اور سر اٹھا کر اوپر دیکھا۔ توقع کے عین مطابق نعیمی صاحب نے ایک لمحے میں مجھے پہچان لیا۔ شاید انہوں نے میری گاڑی پہلے ہی دیکھ لی تھی۔ وہ مسرت بھرے لہجے میں لگ بھگ چیخ پڑے، نظامی صاحب آپ، زہ نصیب، خوش آمدید، بس 1 منٹ انتظار فرمائیے، میں حاضر ہوتا ہوں۔ اس کے لہجے کی گرم جوشی محسوس کر کے میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ اپنے کہنے کے مطابق نعیمی صاحب کچھ ہی دیر میں میرے سامنے موجود تھے۔ انہوں نے مجھ سے جاندار معانقہ کیا اور خیریت دریافت کی۔ میں نے کہا، اتنی رات کو آپ کو زحمت؟ میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ ان کی نظر میری بائیں آستین پر لپٹے گلوبند اور اس کے نیچے خشک ہوتے خون میں لتھڑی آستین پر پڑی۔ انہوں نے چونک کر میری بات کاٹ دی، بولے، یہ آپ کی کلائی کو کیا ہوا؟ سب خیریت تو ہے؟ میں نے کہا، میرا بازو زخمی ہے، مجھے اسی لیے مجبوراً آپ کے پاس حاضر ہونا پڑا۔ انہوں نے یکلخت مضطرب سے لہجے میں کہا، میں سمجھ گیا، باقی باتیں آپ میرے غریب خانے میں چل کر کیجیے۔ گاڑی میں آپ کا کوئی سامان ہے تو بتا دیجیے، میں اسے ساتھ لے چلتا ہوں۔ میں نے گاڑی کھولی تو نعیمی صاحب نے میرے منع کرنے کے باوجود میرا سفری بیگ خود اٹھا لیا اور یہ کہتے ہوئے زینے کی طرف بڑھے، میرے غریب خانے میں آپ کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہے، بلا جھجک تشریف لے چلیے۔ میں نے کہا، جی ضرور، مجھے صرف چند لمحوں کی مہلت دے دیجیے، میں آپ کے پیچھے پیچھے آ رہا ہوں۔ زینہ چڑھنے کے بعد وہ وہیں رک کر میرا انتظار کرنے لگے۔ میں نے گاڑی میں پوشیدہ بڑے نوٹ نکال کر اپنے قبضے میں کیے اور اس کے پاس پہنچ گیا۔ انہوں نے میرے سفری بیگ سمیت زینہ چڑھتے ہوئے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھایا۔ بولے، یہ میری خوش قسمتی ہے کہ آپ تشریف لے آئے، جس کے لیے میں رب کریم کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ دراصل میں نے اپنی والدہ محترمہ سے آپ کا ذکر کیا تھا، جس پر انہوں نے مجھے سخت سرزنش کی کہ شدید اصرار کر کے آپ کو اپنا مہمان کیوں نہ بنا لیا۔ اب میں ان کے سامنے سرخرو ہو سکوں گا۔ میں اپنے باتونی میزبان کی پیروی میں زینے کے اوپری دروازے سے اندر داخل ہوا تو اندر ایک برآمدے میں لگ بھگ 65 سال کی ایک خاتون کو اپنا منتظر پایا۔ میں نے فوراً احترام کے ساتھ جھک کر سلام کیا، جس کا نہایت شفقت سے سر پر ہاتھ پھیرنے سے جواب ملا۔ نعیمی صاحب نے کہا، یہی ہیں میری والدہ محترمہ اشرف النساء، اور یہ جناب جاوید نظامی ہیں امی جان۔ میں نے بزرگ خاتون کو مخاطب کر کے کہا، میری خوش قسمتی ہے کہ آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا ہے محترم خاتون، اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی آپ کو امی جان کہہ کر پکارنا چاہوں گا۔ یہ آخری جملہ جانے کیسے اچانک میرے لبوں پر آ گیا۔ شاید اتنے عرصے سے اپنی والدہ سے جدائی کا احساس اس کی وجہ رہا ہو۔ میرے لہجے میں بھی محرومی کی جھلک درائی ہوگی، کیونکہ ان خاتون نے فوراً آگے بڑھ کر میرا سر اپنے شانے پر ٹکا لیا، لیکن تبھی انہوں نے بھی میری کلائی کی حالت دیکھ لی۔ بولی، یہ آپ کے ہاتھ کو کیا ہوا جاوید بیٹا؟ کیا کوئی چوٹ لگی ہے؟
आओ यहाँ तख्त पर बैठो, मैं देखती हूँ। उनकी कैफियत देखकर मुझे यकलख्त किसी ऐसी मुर्गी का ख्याल आया जो फजा में मंडलाती चील को देखकर फौरन अपने चूजों को अपने परों तले छुपा लेती है। नईमी शायद उस वक्त खुद को एक गैर मुतल्लिका फर्द महसूस कर रहा होगा, क्योंकि उसकी माँ उसकी मौजूदगी मुकम्मल तौर पर फरामोश करके सिर्फ और सिर्फ मेरी तरफ मुतवज्जे हो चुकी थी। उस मेहरबान बुजुर्ग खातून ने पहले मेरी कलाई पर गुलूबंद खोला और फिर कैंची के जरिए आस्तीन काट कर मेरे जख्म का बगौर जायजा लिया। फिर मेरे चेहरे पर नजर डालकर संजीदा लहजे में बोली, तेज धार चाकू का घाव लग रहा है, चोट उचटती लगी है और जख्म इतना गहरा नहीं है कि टांके लगाने पड़े। वैसे भी खून रुक चुका है, मजीद बहता रहता तो मसला हो सकता था। अलबत्ता जख्म ऐसे ही छोड़ दिया तो पकने का खतरा है, इस पर फौरन कोई मौसर जरासीम कुश लेप करना पड़ेगा। उनकी बात में वजन था, मगर सवाल फिर वही था कि इतनी रात गए एंटीसेप्टिक सोल्यूशन का बंदोबस्त कहाँ से होगा। मैंने खुद को तसल्ली दी, यही गनीमत है कि खून रुक गया है, अब खुरुंड बनकर रफ्ता रफ्ता खुद ही इंदमाल का अमल शुरू हो जाएगा। मैं अभी ये सोच ही रहा था कि बुजुर्ग खातून ने अपने 40-45 साला फर्जंद को बिल्कुल किसी 15 साल के लड़के की तरह डपट कर कहा, तुम खड़े खड़े तमाशा क्या दिख रहे हो सरवत, मेहमान के लिए खाना गर्म करो, तब तक मैं इनकी मरहम पट्टी का बंदोबस्त करती हूँ। मैंने बसद इसरार उन्हें यकीन दिलाया कि मैंने खूब सिर होकर खा रखा है, तब वो दोनों माने। फिर वो खातून देसी तरीके से मेरे जख्म को जरासीम से महफूज करने में जुट गईं। उन्होंने पहले मेरे जख्म को सेब के सिरके से साफ किया और एक मर्तबान में महफूज नीम के मुट्ठी भर खुश्क पत्ते निकाले और फिर उनका अच्छी तरह चूरा करके मलमल के टुकड़े में छान कर बारीक सुफूफ की शक्ल दे दी। फिर ये सुफूफ उन्होंने शहद में शामिल करके मरहम नुमा आमेजा बनाया और जख्म पर उसका लेप करके ऊपर मलमल की पट्टी बांधी। मुझे अपनी तकलीफ में नुमाया कमी महसूस हुई। उन्होंने उसी पर इक्तिफा न किया बल्कि लगभग जबरदस्ती हल्दी मिला दूध भी मुझे पिला दिया। इस सब से फारिग होने के बाद उन्होंने मुझे मुखातिब करके कहा, अब ये बताओ जावेद बेटा, ये जख्म तुमको कैसे लगा, क्या किसी से झगड़ा हो गया था? मैं जानता था कि मुझसे जल्द या बदेर ये सवाल पूछा जाएगा, उसके बावजूद मैं कुछ चौंका और कदरे तवक्कुफ के बाद जवाब दिया, नहीं अम्मी जान, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, ये लुटेरों की कारस्तानी है, उन्होंने मुझे रास्ते में रोकने की कोशिश की थी। मैंने बुजुर्ग खातून के चेहरे पर खौफ की हल्की सी झलक देखी, ताहम मैंने बात जारी रखी। कहा, मैंने सोचा कि गाड़ी भगा ले जाऊं तो ये बदमाश भला मेरा क्या बिगाड़ लेंगे, मगर उन्होंने चाकू फेंक कर मारा जो खिड़की से बाहर निकली मेरी कलाई पर जख्म डालता निकल गया। मैं तो समझा था कि मामूली खराश है, लेकिन जब खून बहने लगा तो अंदाजा हुआ कि मरहम पट्टी करवानी पड़ेगी। तब मुझे सरवत भाई का ख्याल आया और मैं यहाँ आ गया। अम्मी जान जल्दी से बोली, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया बेटा। बहरहाल अल्लाह ने करम किया कि बात इस हल्के से जख्म पर ही टल गई। हल्दी वाले दूध से दर्द में कमी आएगी और जख्म भी जल्द भर जाएगा। अब तुम आराम करो, किसी चीज की जरूरत हो तो सरवत को बता देना। मेरा मेजबान मुझे सादगी से सजी एक आरामदेह ख्वाबगाह में ले आया। बरामदे के गिर्द 3 कमरे थे, ताहम मुझे वहाँ उन दोनों के अलावा किसी तीसरे फर्द के आसार दिखाई न दिए। मुझे एक बड़ी मसहरी पर बिठाकर सरवत ने छूटते ही कहा, बुरा न माने जावेद भैया, तो क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप पर ये सब कैसे बीत गया? ये लुटेरे कहाँ पीछे पड़ गए थे? मेरे मोहतरम, आप तो साहिबजादा इमादुद्दीन से शर्फ मुलाकात हासिल करने गए थे ना? मुझे अंदाजा था कि सरवत इतनी आसानी से मेरी कहानी को कबूल नहीं करेगा, लिहाजा मैंने सोचा कि अपनी बेशतर बिप्ता जूं कि तू उसके गोश गुजार करने में कोई हर्ज नहीं। लिहाजा मैंने कहा, आपने बजा फरमाया। मैं आपके बताए हुए रास्ते से बाआसानी डीसीपी साहब के दौलत खाने पर पहुंच गया था। ताहम मुझे बताया गया कि वो दौरे पर किसी दूसरे शहर गए हुए हैं और उनसे कल दोपहर से मुलाकात नहीं है। वहां से मायूस होकर मैंने शब बसरी के लिए एक दुकानदार से प्रशांत होटल का पता हासिल किया और रास्ते में शादाब रेस्टोरेंट से पेट भरने का फैसला किया। मैं वहां से फारिग होकर होटल की तरफ जा ही रहा था कि शायद रेस्टोरेंट ही से खंजर और चाकू से लैस 2 मोटरसाइकिल सवार मेरे पीछे लग गए। मैंने अपनी तरफ से बात मुकम्मल कर दी थी, लेकिन मुझे लगा कि सरवत मेरी बातें तवज्जो से सुनने के बावजूद कुछ ज्यादा मुतमईन नहीं हुआ है। उसने कुछ तवक्कुफ के बाद शायद अपने जहन में अल्फाज मुनासिब अंदाज में तरतीब देने के बाद कहा, जावेद भैया, आप मेरे मेहमान हैं और मैं आपकी हल्की सी दिल आजारी भी मुतलक कुफ्र समझता हूँ, लेकिन माजरत के साथ आप बहुत अहम और नाजुक बातें सरसरी अंदाज में बता रहे हैं। मेरी इस्तिदा है कि मुझ पर मुकम्मल एतमाद करें तो सारी बात खुलकर और जामे अंदाज में मुझे बताएं, ताकि मैं अपनी नाकिस अकल के मुताबिक उनका तज्जिया कर सकूं। दरअसल हमारे महबूब नगर शहर और साहिबजादा के हवाले से कुछ मामलात ऐसे हैं जिनसे आप यकीनी तौर पर ला इल्म होंगे।
ثروت حسین نعیمی کی بات سن کر میں چونکا۔ میں نے کہا میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا بھیا، ذرا وضاحت کر دیں تو میں ممنون ہوں گا۔ اس نے ہاں میں گردن ہلائی اور گہری سنجیدگی سے کہا فکر نہ کریں، مجھے آپ کو سب کچھ بتا کر خوشی ہوگی، مگر میں اپنی درخواست دہرانے پر مجبور ہوں کہ مجھے حتی الامکان تفصیل سے بتائیں کہ مجھ سے رخصت ہونے کے بعد آپ پر کیا گزری ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ مجھے وہ پہلو بھی بتا دیں جو آپ کی نظر میں بظاہر غیر اہم اور غیر متعلقہ رہے ہوں، پھر میں اپنے پاس پہلے سے موجود معلومات کی روشنی میں اس معاملے کا تجزیہ کر کے اپنی رائے ظاہر کر سکوں گا۔ اب دامن بچانے کی گنجائش نہیں تھی۔ میں نے صاحبزادہ عماد الدین کی حویلی کے پاسبانوں سے اپنی گفتگو سے لے کر اسی علاقے میں دکاندار سے ہوٹل، ریسٹورانٹ اور پولیس ہیڈ کوارٹر کے پتے پوچھنے تک، اور پھر شاداب ریسٹورانٹ سے نکلنے کے بعد دونوں لٹیروں کی طرف راستہ روکے جانے اور پھر ان سے خونی جھڑپ تک سب کچھ تفصیل سے بتا دیا۔ کہا اگر محض اتفاقاً میں اس لٹیرے کا چہرہ نہ دیکھ لیتا تو مجھے پتہ ہی نہ چلتا کہ یہ وہی بدبخت ہے جس نے دکاندار سے میری گفتگو بغور سنی تھی اور مجھے باقاعدہ منصوبہ بندی سے گھیر کر لوٹنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ثروت نہایت توجہ سے میری باتوں کا ایک ایک لفظ سن رہا تھا۔ اس نے ایک گہرا سانس بھر کے کہا آپ کے خیال میں بات صرف اتنی سی ہے کہ آپ کو موٹی مرغی سمجھ کر لوٹنے کی کوشش کی گئی؟ اس کی بات مجھے عجیب سی لگی۔ میری سوالیہ نظروں کے جواب میں اس نے کہا اچھا یہ بتائیے آپ کو پورا یقین ہے نا کہ ان بدماشوں نے آپ کی طرف سے بغیر کسی مزاحمت کے چپ چاپ اپنی جیبیں خالی کر دینے کے باوجود آپ کی جان لینے کی ہر ممکن کوشش کی؟ میں نے بے اختیار ہاں میں سر ہلا دیا۔ اس نے اپنی بات جاری رکھی، بولا تو پھر کیا آپ کے ذہن میں یہ سوال نہیں ابھرا کہ آپ سے سب کچھ چھین لینے کے بعد انہیں آپ کو قتل کرنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ یہ تو صاف ظاہر ہے کہ ان کی آپ سے کوئی خاندانی دشمنی تو ہے نہیں۔ میں نے قدر تذبذب کے ساتھ کہا مجھے حیرت ہوئی تھی اور میں نے اس کی کوئی وجہ تلاش کرنے کی بھی کوشش کی تھی لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ اس نے گمبھیر سے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا آپ کو زخمی حالت میں دیکھتے ہی میرا ماتھا ٹھنکا تھا۔ تفصیل بتا کر آپ نے اب میرے اندیشوں کی تصدیق بھی کر دی۔ آپ کو خود پر قاتلانہ حملے کی وجہ معلوم ہو بھی نہیں سکتی کیونکہ آپ پورے معاملے سے واقف نہیں ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ آپ کا یہ خیال ہی سرے سے غلط ہے کہ آپ کو اپنی رئیسانہ شخصیت کی وجہ سے گھیر کر لوٹنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اتنا کہہ کر اس نے میرے تاثرات بھانپنے کے لیے میرے چہرے کا جائزہ لیا۔ اس کی باتیں میرے لیے واقعی حیران کن تھیں اور یہ بھی واضح تھا کہ اس کی خواہش ہے کہ اس کے انکشافات کو سنجیدگی سے لیا جائے۔ لہٰذا میں نے کہا آپ نے مجھے گہرے تجسس میں مبتلا کر دیا ہے ثروت بھیا، براہ کرم اپنی بات کی وضاحت کریں۔ اس نے اسی گمبھیر انداز میں کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ ان بدماشوں کو آپ کی دولت سے کم اور آپ کو قتل کرنے میں زیادہ دلچسپی تھی، بلکہ وہ در حقیقت آپ کو قتل کرنے کی نیت سے ہی آپ کے پیچھے لگے تھے۔ ایک طرف اس کی باتیں میری حیرت میں اضافہ کر رہی تھیں تو دوسری طرف اس کا سنجیدہ انداز گفتگو بتا رہا تھا کہ اسے اپنے انداز درست ہونے کا 100% یقین ہے۔ میں نے خیالات منتشر ہونے کے ڈر سے اس کی گفتگو میں مداخلت مناسب نہ سمجھی اور صرف چہرے کے تاثرات سے حیرانی اور تجسس کے اظہار پر اکتفا کیا۔ ثروت نے سنجیدہ لہجے میں بات آگے بڑھائی، بولا یہ ٹھیک ہے کہ وہ بدماش اس دکاندار سے آپ کی گفتگو سن کر ہی آپ کے پیچھے لگا تھا، لیکن اس کے پیچھے لگنے کی وجہ آپ کی دولت کا لالچ نہیں تھا۔ آپ کو اس لیے قتل کرنے کی کوشش کی گئی کہ آپ نے اپنی گفتگو اور حلیے سے خود کو ایک ایسا معزز اور صاحب مرتبہ مسلمان ظاہر کیا تھا جو ممکنہ طور پر صاحبزادہ عماد الدین سے قریبی تعلق بھی رکھتا ہے۔ ثروت چند لمحوں کے لیے خاموش ہوا لیکن اس کی گفتگو نے مجھے اس وقت تک اتنا مضطرب کر دیا تھا کہ میں بول پڑا۔ میں نے کہا آپ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ میری حیرت میں اضافہ کرتے جا رہے ہیں ثروت بھیا، براہ کرم مزید وضاحت کیجیے۔ اس نے سنجیدہ لہجے میں کہا دراصل بات یہ ہے کہ آپ کا تعلق دلی سے ہے، اس لیے آپ کو ریاست حیدرآباد اور آندھرا جیسے علاقوں میں مقیم ہم جیسے مسلمانوں کی بقا کو درپیش خطرناک حالات کا اندازہ ہو ہی نہیں سکتا۔ خانوادہ آصفیہ نے 225 سال تک ہندو اکثریتی علاقے پر نہایت تمطراق سے حکومت کی اور ملک کے بٹوارے کے بعد 7ویں نظام کی معزولی تک کسی کو ان کی مطلق العنانی کو چیلنج کرنے کی جرت نہ ہوئی۔ لیکن اس تمام عرصے میں یہاں کے بہت سے ہندو باشندوں کے دلوں میں نفرت اور انتقام کا لاوا پکتا رہا جو ملک کے بٹوارے کے ساتھ ہی ابل کر سامنے آ گیا
اور بے شمار صاحب حیثیت مسلمانوں سے سب کچھ لوٹ کر انہیں برباد کر دیا گیا۔ ثروت ایک طرح سے رائے احمد علی اور پردیپ سن کا قصہ ہی دہرا رہا تھا، تاہم میں نے اس کی گفتگو میں مداخلت مناسب نہ سمجھی۔ اس نے بات آگے بڑھائی، بولا حقیقت یہ ہے کہ بٹوارے کے بعد بہت سے مسلمان تو ان علاقوں سے پاکستان ہجرت کر گئے، مگر پیچھے رہ جانے والوں میں سے اکثر سخت عدم تحفظ کا شکار ہو گئے۔ ان میں سے کم وسائل والے مسلمان گھرانے تو براہ راست متاثر ہوئے ہی، صاحب حیثیت افراد کو بھی طرح طرح کے مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ انہیں ہر قدم پر ہندو اکثریت کے تعصب اور نفرت بھرے سلوک کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور انہیں طرح طرح سے نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ثروت کو اپنی تمہید کی طوالت کا احساس تھا، لہٰذا وہ فوراً ہی اصل موضوع پر آ گیا۔ بولا بٹوارے کے بعد سے حیدرآباد اور آندھرا وغیرہ میں بیشتر اعلیٰ سرکاری عہدوں پر فائز مسلمان افسران کو طرح طرح کے جواز گھڑ کر نکال باہر کیا گیا، لیکن صاحبزادہ عماد الدین جیسے کچھ سرکاری افسران نہ صرف اپنے عہدوں پر ڈٹے رہے بلکہ ترقی کرتے کرتے اعلیٰ ترین عہدوں پر بھی پہنچ گئے۔ صاحبزادہ ہمیشہ سے مسلمان دشمن مقامی ہندوؤں کی آنکھوں میں کانٹا بن کر کھٹکتے رہے۔ جب تک حیدرآباد اور دیگر علاقوں میں پولیس افسر تعینات رہے تب تک تو پھر بھی غنیمت تھا، لیکن جب یہ اعلیٰ درجے پر فائز ہو کر اپنے آبائی شہر محبوب نگر واپس لوٹے اور پھر بالآخر یہاں کی پولیس کے ضلعی سربراہ بن گئے تو ان کا وجود خصوصاً انتہا پسند ہندوؤں کے لیے ناقابل برداشت بن گیا۔ ثروت کچھ لمحوں تک سوچتے رہے، پھر انہوں نے بات آگے بڑھائی۔ بولے دراصل وہ جب سے ڈی سی پی بنے ہیں مسلمان برادری کے لیے ایک طرح سے تحفظ کی چھتر چھاؤں کی حیثیت اختیار کر گئے ہیں۔ اب یہاں ہم جیسوں سے کم از کم کوئی قانون کی گرفت میں آنے والی زیادتی تو نہیں کر سکتا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ ہندو باشندوں سے بھی انصاف کا رویہ برتتے ہیں، تاہم ان کی دیو قامت شخصیت یہاں کے ہندو انتہا پسندوں کے لیے ناقابل برداشت ہوتی جا رہی ہے اور وہ انہیں ہر طرح سے ذک پہنچانے کے مواقع ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ لمحہ بھر توقف کے بعد ثروت نے بات آگے بڑھائی۔ بولے آپ یقیناً نہیں جانتے ہوں گے کہ پچھلے 2 برسوں میں ڈی سی پی صاحب پر 5 قاتلانہ حملے ہو چکے ہیں۔ 2 مرتبہ ان کے گھر میں گھسنے کی کوشش کی گئی۔ ان وارداتوں کے دوران میں صاحبزادہ کے 2 محافظوں کی جان گئی اور 3 شدید زخمی ہوئے، تاہم صاحبزادہ نے اپنے محافظوں کے ہمراہ ذاتی بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے 4 حملہ آوروں کو مار گرایا اور چھان بین کے ذریعے اپنی جان کے درپے سب سے خطرناک ہندو انتہا پسند گروہ راشٹریہ سیوک سنگھ کا بھی پتہ لگا لیا اور اس کے 3 مرکزی لیڈر گرفتار کر کے انہیں عدالت سے 2-3 سال سزا بھی دلوا دی۔ ثروت نے ٹھہر کر میرے انہماک کا یقین کیا اور پھر بات شروع کی۔ بولے اس کے بعد سے جہاں صاحبزادہ اپنے تحفظ کے حوالے سے احتیاط برتنے لگے، ایسے ہی ایک احتیاطی اقدام کے طور پر انہوں نے اپنے پورے خاندان کو پہلے حیدرآباد والی حویلی اور پھر بالآخر لندن میں اپنے برادر نسبتی کے پاس بھجوا دیا، کیونکہ ان کے 3 بچوں کی زندگی کو بھی سنگین خطرات لاحق تھے اور ان کا تعلیمی سلسلہ بھی درہم برہم ہو چکا تھا۔ قدر توقف کے بعد ثروت نے بات آگے بڑھائی۔ بولے صاحبزادہ کے ہاتھوں سنگین نقصان اٹھانے کے بعد ان کے جانی دشمن یعنی راشٹریہ سیوک سنگھ والے بھی محتاط ہو گئے، تاہم وہ جہاں ہمہ وقت صاحبزادہ پر فیصلہ کن جان لیوا وار کرنے کا یقینی موقع تلاش کرتے رہے ہیں، وہیں وہ انہیں شدید جذباتی اور پیشہ ورانہ ذک پہنچانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ انہیں ضلعی پولیس کے سربراہ کے عہدے پر ناکام ثابت کر کے برطرف کروایا جائے۔ اس علاقے میں بہت سی سنگین وارداتوں کے پس پردہ یہی گروہ ہوتا ہے۔ میرا اندازہ ہے کہ آپ کو قتل کرنے کی کوشش بھی مجھے اسی گروہ کی کارروائی لگتی ہے۔ صاحبزادہ کے پردیسی مہمان کو انہی کے زیر انتظام شہر میں لوٹ کر قتل کر دینے سے ان کی سخت بدنامی ہوتی اور ان کی کارکردگی پر بھی سنگین سوالات اٹھائے جاتے۔